برائیوں سے بچنا مقدم ہے، پہلے ہے بھلائیوں کے کرنے سے۔ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو بھلے چبھتی ہیں ضرور، لیکن آپ کے لیے اس میں شفا ہے۔ ایسے مبلغین ہوں گے، ایسے تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے دعات ہوں گے، مبلغین ہوں گے، جو جہنم کے دروازوں کی طرف تمہیں دعوت دیں۔ اس حدیث کے اس دائرے میں سب آتے ہیں، چاہے وہ ایمان اور عقیدے کے بگاڑنے والے داڑھی اور ٹوپی رکھ کر کے ملے ہوں، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اور بھائیو، آج بتاریخ 25 جمادی الاخرہ 1443 کے مطابق 28 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک عظیم حدیث اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کا مطلب لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں اور بہت ساری پیشین گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قربان جائیں اپنے نبی، اپنے رسول، آمنہ کے لال، در یتیم، سید العرب والعجم، رہبر کائنات، رہبر عالم، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بیش بہا رحمتیں نازل فرمائے۔ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ہم لوگوں کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ نبی کائنات وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے لمحہ لمحہ، پل پل، گھڑی گھڑی اور ذرے سے ذرہ جو خیر تھا اور ذرے سے ذرہ جو شر تھا وہ سب بتلا کے گئے، تاکہ آپ کی امت کو کوئی گمراہ کرنے والا اتنی آسانی کے ساتھ گمراہ نہ کرے، آپ کی امت کو شیطان بہکا نہ سکے، پھسلا نہ سکے۔ ایک ایک بات، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ما ترکت خیرا الا وقد امرتکم، میں نے کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلی بات جو تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے میں نے نہیں چھوڑی، الا یہ کہ میں نے اسے بتا دیا ہے تمہارے ساتھ۔ الذی یقربکم الی الجنہ، وہ خیر جو تمہیں جنت میں پہنچانے والا، وہ بھلی بات جو جس کے اوپر عمل کر کے تم جنت میں جا سکتے۔ اسی طرح سے ہر وہ شر، ہر وہ برائی جو تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے، میں نے ان تمام برائیوں سے تمہیں منع کیا ہے، روک دیا۔ اب کائنات میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے
جو کوئی کہہ دے یہ برائی ہے اور اللہ کے نبی نے منع نہ کیا، قیامت تک آنے والی، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ غور کریں، سوچیں۔ پر افسوس کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، ایسی نہیں کہ وہ باتیں جھوٹی ہوں گی، وہ سچی ہوں گی۔ آپ اسے جھٹلانا چاہیں تو نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے جاہل مفتی ہوں گے، ایسے جاہل لوگ ہوں گے، لوگ ان کی پیروی کریں گے، علم اٹھ جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، تو لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، جاہل کو اپنا رہبر بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، فیفتون تو وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے برادران اسلام، خیر پہ عمل کرنا، اچھی باتوں پہ عمل کرنے سے مقدم پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ برائیوں سے آپ رکیں۔ خیر اتنا ہے کہ اگر آپ عمل کرتے رہیں گے زندگی آپ کی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر وہ خیر کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن برائیاں بہت زیادہ نہیں ہیں، چند ہیں، آپ ان برائیوں سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے، رسول نے ان برائیوں سے ہمیں روکا ہے، آپ اسے باز آ جائیں، بات ختم۔ خیر تھوڑا بہت بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ کر سکتا ہے، کرے گا، لیکن جو برائیاں ہیں اس سے رکنا یہ سب سے پہلا کام ہے ایک انسان کا، یاد رکھو۔ سب سے پہلا ضروری کام کہ اس سے رک جائیں آپ، اور گونگلیوں پہ گن لیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں سے منع کیا، اللہ نے کن کن چیزوں سے منع کیا۔ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، چھوٹے گناہ تو آپ وضو بناتے ہیں تو دھل جاتے ہیں، کسی کو اچھی بات بول دی، یہاں تک کہ آپ نے مسکرا کے کسی سے ملاقات کر لی تو بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وضو بنایا، اعضائے وضو جو بھی دھلتے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے منہ، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اور پیر کے جو بھی گناہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ایسے ہی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھی ٹہنیاں، سوکھی شاخیں، ان کو ہلائیے اور سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے گناہ توبہ کرنے سے جھڑتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ورنہ آپ جو ہے جناب علی کنویں میں یا حوض میں کتا پڑا ہوا ہے، خنزیر پڑا ہوا ہے، اور آپ پانی بدلے جا رہے ہیں، کتے کے یا خنزیر کے نکالنے کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، پانی نیا نیا ڈال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم تو پانی ڈال رہے ہیں، نیا نیا پاک پانی آب زمزم لا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ حوض پاک رہے گا اگر وہ کتا یا خنزیر اس کے اندر موجود ہے؟ بولو۔ پھر آپ چلاتے رہیں کہ صاحب، یا دنیا کہتی رہے زمزم کا ٹینکر لا کے حوض میں ڈال رہے ہیں، صاحب آپ ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ غلط کیا کر رہے ہیں وہ، غلط کیا کر رہے ہیں؟ جی جناب، ایسا یہ بیوقوف آدمی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، اسے کہیں گے ہاں یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ غلط کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ آب زمزم لا کے ڈال رہا ہے، اس لیے کہ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، جو کتا ہے یا جو خنزیر حوض میں پڑا ہوا یا کنویں میں، اس کا کام یہ تھا کہ پہلے اس کو نکالتا، پھر پانی صاف کرتا، پھر نیا پانی ڈالتا، تو وہ کنواں یا وہ حوض پاک و صاف۔ وہ نکال ہی نہیں رہا ہے اور بھرے گا اور کہہ رہا جی محنت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یارو؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے برائیوں سے بچنا مقدم ہے، پہلے ہے۔ بھلائیوں کے کرنے سے پہلے کیا کریں آپ؟ بولو۔ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نجاست کو زائل کرنا پہلے، گندگی کو زائل کرنا بولو پہلے ہے کہ نہیں؟ جسم میں غلاظت لگائے ہوئے ہو اور نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہو، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہو، نماز قبول ہوگی بھیا؟ بولو۔ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا،
اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے، کہتے ہیں کہ تم نفرتوں کی باتیں کرتے ہو، ہمیشہ نگیٹو باتیں بتاتے، ہمیشہ منفی چیزیں امت کے اندر، بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، امت کو ایسی باتیں کرو کہ خوش رہے۔ ہم نے کہا بھیا وہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے، لیکن ان گندگیوں کو بھی بیان کرنا پہلے ضروری ہے جن گندگیوں کے ہوتے ہوئے نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی ایمان قبول ہے، نہ کوئی کلمہ قبول ہے، نہ کوئی اکرام قبول ہے، نہ کوئی سنت قبول ہے، اور نہ ہی کوئی خیر قبول ہے۔ حضرت میں وہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی نا، بتایا نا میں نے کہ عظیم حدیث آج لایا ہوں آپ کے لیے، وہ سنو، یہ سنت ہے صحابہ کی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا کہ یہ رازوں کے امین ہیں، بہت راز کی باتیں یہ جانتے ہیں، سمجھ رہے، بڑی اہم اہم باتیں ان کے پاس ہوتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بصر ابن عبداللہ الحضرمی کہتے ہیں کہ مجھ سے روایت بیان کی ابو ادریس الخولانی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی خیر کیا ہے ہم کو بتائیے، لیکن میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ نگیٹو پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کیا ہے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھا کرتا تھا تاکہ اس ڈر سے کہ کہیں ہم اس میں داخل نہ ہو جائیں اور ہمارا سارے کا سارا معاملہ برباد ہو جائے، اور ہم اس شر کو پالیں، مصیبت میں پھنس جائیں گے، پھر ہمارے خیر سے کیا فائدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صحابہ کی سنت ہے، صرف خیر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے اور ہمیں اس لیے بابا کیا ہے، تأمرون الناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو تم اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر لازم اور ملزوم ہیں۔ نماز کے فضائل، نماز کے فضائل، نماز کے فضائل، نماز کے فضائل۔ ارے بھائی وضو کس کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی بتاؤ، ورنہ صرف نماز کے فضائل سے آپ سجدے کروائیں، وہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا وضو بنا لیں آپ۔ چلو ٹھیک ہے آپ نے وضو بنا لیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہے آپ، تو پھر ایسے ایمان سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وضو آپ کتنا اچھا بنا لیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان کا علم حاصل کیا جائے۔ خیر الحمدللہ بہت سارے لوگ بتانے والے ہیں، لیکن شر بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ برائی، شر بہت کم لوگ ہیں دنیا میں بتانے والے، کیونکہ وہ خود ان برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ چور کبھی بھی آپ کو ایسی بات نہیں بتائے گا کہ جس سے وہ پتہ چلے کہ پکڑا جائے کہ یہ چور ہے، یہ صرف ایماندار ہی بتائے کہ یہ چوری، یہ چوری، یہ ہے چوری، یہ ہے چوری، یہ ہے چوری ہے، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری، یہ صرف ایماندار بتائے گا۔ منافق کبھی نہیں بتائے گا، کیوں؟ وہ جو بتائے گا خود الٹ کے اسی کے اوپر ثابت ہو جائے گا، تو کہیں گے یار یہ بھی تو منافق ہے، یہ تو بڑا شاہ بنتا پھرتا تھا۔ یاد رکھیے یہ حقیقت، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ خیر کرنے سے پہلے، بھلائی کرنے سے پہلے برائیوں کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے برائیوں سے انکار کرنے کا حکم دیا۔ لا الہ، لا مانے
لا مانے نہیں، پہلے نہیں ہے، منفی ہے. پہلے کفر کا انکار کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، جتنے بھی طاغوت ہیں، چھوٹے بڑے اوپر نیچے جتنے بھی شیاطین ہیں، ان کا انکار کرنا، ان کے ساتھ کفر کرنا، پھر یؤمن بالایمان، پھر ایمان لانا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ، اللہ نے فرمایا اس نے مضبوط کڑا پکڑا ہوا ہے جو ایسا کرے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، کہ پہلے تمام غیر اللہ کی عبادتوں کا انکار کرے. کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ہمیشہ سے زندہ رہنے والا نہیں. سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. کوئی نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جن ہو، بھوت ہو، پیڑ ہو، پودا ہو، سمندر ہو، دریا ہو، ندی ہو، اللہ کے مقابلے میں سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. اور اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے اور کہتے بھی اللہ حی لا یموت ہے، کبھی مرے گا نہیں، وہی زندہ ہے، لیکن یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، تو پھر یہ دوغلا پنی نہیں چلے گی. یہ تو طوائف گیری ہو گئی ہے. یہ تو اسی عورت کی مثال ہو گئی کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں، وہ بھی میرے شوہر ہیں، کیا فرق رہا بھیا؟ پھر جھوٹ ہے نا جی. تو عزیزان محترم، میری باتیں کڑوی ضرور لگتی ہوں گی لوگوں کو. کیوں؟ میں آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رکھنا چاہ رہا، اور اسی راستے سے آپ کو جہنم میں جانے نہیں دینا چاہتا. اس لیے میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو بھلے چبھتی ہیں ضرور، لیکن آپ کے لیے اس میں شفا ہے، نجات ہے، اسی میں آزادی ہے جہنم سے. یاد رکھو. اور نہیں مانو گے، نہیں سنو گے تو آپ کی مرضی ہے. ہم کوئی، جب نبی کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیں، حساب لینا ہمارا کام ہے. حساب تو اللہ کو دینا پڑے گا. پھر وہاں نہ کوئی مولوی، نہ مفتی، نہ علامہ، نہ پیر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ملک، نہ کوئی بادشاہ، کوئی بھی کام نہیں آئے. یاد، گالیاں دو، گالیاں دیتے ہیں لوگ. یہ تقریریں سنتے ہیں آج کل تو بڑی گالیوں کی بوچھاڑ آ رہی ہے، ماں بہن، ایسی گالیاں، اور اپنے آپ کو سب سے بڑے اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں. سوچنے کی بات. ہم نے کہا آپ گالیاں دیں، یہ آپ کی سنت ہے، کیونکہ نبی کی سنتوں میں گالیاں سننا پھر دعائیں دینا یہ نبی کی سنت ہے، اور گالیاں دینا یہ ابو جہل ابو لہب کی سنت ہے. اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ اور علم اور تقوی اور پرہیزگاری اور جماعت اور فلانے اور ڈھکانے کے نام پر دارالعلوم، مفتی اور علامہ اور قطب اور ابدال اور چشتی اور قادری اور فلانی اور علانی ڈھکانی نسبتیں لگا کر آپ کتنے بڑے مکار اور عیار اور کتنے بڑے دین کے دشمن ہیں، اور دین سے منحرف ہیں، دین سے باہر ہیں، دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ سے دور ہیں. آپ خود اپنے منہ سے اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور عقل مند اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. آپ دیجئے گا، لیکن ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان کی یہ حدیث اصل وصول ہے، بنیاد ہے اسلام کی. کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کنت اسألہ عن الشر، میں ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. شر کیا ہے؟ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں. فقلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیت وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر؟ فقال نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے ذریعے سے یہ خیر، یہ ہدایت، یہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، آپ یہ سب لے کر کے آئے، یہ خیر اور یہ بھلائی، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ ہے کیا سوال ہے؟ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی برائی ہونے والی ہے؟ کچھ فتنہ،
برائی سی آئے گی کہ جس میں ہم داخل ہو جائیں؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں آئے گی، برائی آئے گی، شر آئے گا۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ صحابی دیکھو پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے برائی آئے گی، آپ فرما رہے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا پھر اس شر کے بعد خیر بھی آئے گا یا برائی چالو ہو جائے گی، برائی ہی برائی رہے گی قیامت تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم وفیہ دخن، ہاں خیر آئے گا لیکن اس کے اندر میلا پن ہوگا۔ دخل مانے دھوئیں سے، جیسے دھواں دکھائی نہیں دیتا نا سامنے، کبھی ذباب سے، کبھی شبنم سے، کوہر سے، آپ دیکھیں نا سامنے نہا دیا، کبھی دھوئیں سے سامنا نہیں دکھائی دیتا، تو ایسا خیر ہوگا جو دھندلا دھندلا ہوگا، صاف دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ دیکھیں، صحابی کہتے ہیں قلت وما دخنہ یا رسول اللہ، یہ دخان کہتے ہیں، دخان دھوئیں کو بولتے ہیں نا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ دخن کیا ہے، یہ دخان کیا ہے، یہ کیا ہوگا؟ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کان کے پردے کھولو، یہ معراج ربانی کی بات نہیں ہے، نہ میرے ماں کی، نہ میرے باپ کی، نہ میرے دادا، نہ کسی کے ذات پاک، کسی کے خاندان کی بات ہے، یہ اس ذات کی بات ہے جو ساری کائنات کے لیے رہنما بن کر کے آئے تھے، جن کا کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور نہیں پڑھیں گے اور نہیں عمل کریں گے تو ہم کافر رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، غدار ہوں گے، دغاباز ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، منافق کہوں گے۔ اس نبی نے کہا کہ ہاں اس میلے کچیلے خیر کے بعد جو ہے شر ہو، دخن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی وہ جو دخن ہوگا وہ کیا؟ دھواں دھندلا سا۔ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، وہ جو دخن ہوگا، وہ جو دھواں دھندلا سا خیر ہوگا، وہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری ہدایت پر عمل کرنے والے ہے، لا يهدون بهدي۔ اور اللہ کے نبی ہمیشہ اسی لیے خطبے میں کہا کرتے تھے کیا، جو آپ بھی 30 سال سے سن رہے ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ ہوں گے، وہ کوئی ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملت، اپنی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت، میری سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے، لا یہدون، ہدایت نہیں حاصل کریں گے، میری ہدایت، میری سنتوں، ولا یستنون ویستنون بغیر، لا یہدون بغیر ہدی، میری ہدایت کو چھوڑ کر کوئی اور ہدایت، اور ویستنون بغیر سنتی، اور سنت طریقہ اختیار کریں گے جس پر میری مہر نہیں ہوگی، وہ میری سنت یا میرا طریقہ نہیں ہوگا۔ منہم تعرف منہم وتنکر، ان میں سے کچھ لوگوں کو تم پہچانو گے بھی، ہاں یہ، اور بعض لوگوں کو نہیں پہچانو گے، کچھ چیزیں تمہیں معلوم ہوں گی، کچھ چیزوں کا پتہ تمہیں نہیں ہوگا۔ قلت فهل بعد ذلك الخير من شر، پھر میں نے کہا اللہ کے نبی چلو یہ دھندلا جو خیر ہوگا اس کے بعد بھی شر ہے، اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کے بعد بھی شر ہے، اس کے بعد بھی شر ہے، برائی ہے۔ اور وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں دعات علی ابواب جہنم، ایسے مبلغین ہوں گے، ایسے تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، دعات ہوں گے، مبلغین ہوں گے، جو جہنم کے دروازوں کی طرف تمہیں دعوت دیں۔ کس کی طرف؟ اب اس سے بھی بڑی کھلی بات کچھ ہو سکتی ہے، آپ مجھے بتائیے کسی کی ہو سکتی ہے؟ بات واضح ہے،
باوجود اس کے تم فرقے فرقے، گروہ جماعت بٹے ہوئے، مسجدیں بانٹی، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، خون کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے گالیاں بکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے خود، اور دوسروں کے اوپر تہمت لگاتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں سمجھتے، یہ نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جو آپریشن کرے، وہ ڈاکٹر جو تمہارے ان کینسر کے جگہوں کا علاج کرے، جو تمہیں جلائے یا اس سے تمہیں کاٹ پیٹ کرے، وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اس سے تم نفرت کرو گے تو موت کو تم پیغام دو گے، یاد رکھو۔ اگر تم اہل حق سے نفرت کرو گے تو یاد رکھو صرف دعوے سے اہل حق کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ یہ دعویٰ کرتا رہے بھئی وہ گندگی میں پڑا، اس کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب غلاظت ہے، وہ کہہ رہے نہیں میں پاک صاف ہوں۔ آپ کرو بھئی آپ ناپاک ہو گئے، آپ کا کپڑا پلید ہے، دکھ رہا ہے کہ نہیں میں پاک صاف ہوں۔ تو یہ دعویٰ کرنے سے کہ پاک صاف ہوں میں، کوئی آدمی پاک و صاف نہیں ہوتا۔ جو آپ کو آپ کی گندگی دکھا رہا ہے اس کا انکار کرو نا کہ صاحب یہ گندگی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے کہ انکار کرو۔ آپ اس کا انکار بھی نہیں کر رہے ہو، اس کو نظر انداز کر کے اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی کی، اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنا سب کچھ کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہو۔ لیکن وہ گندگی جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے اسے بتانے والے بتا رہے ہیں، آپ اس کا انکار نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو فریب دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ سنو، سب سے بہترین وہی دین ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد کوئی نیا دین کوئی آیا، کوئی ان سے بہتر دین کوئی دین ہو سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دعات ہوں گے، ایسے مبلغین ہوں گے، ایسے تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، ارشاد کرنے والے، جو جہنم کی طرف علی ابواب جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا، اور جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا یا ان کی دعوت کو قبول کرے گا، قذفوہ فیہا، اسے اسی جہنم میں ڈال دیا۔ معلوم کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تمہارا جماعتی، کوئی امیری، کوئی غریبی، کوئی رشتہ وہاں کاموں میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا کہا؟ یا فاطمہ بنت محمد سلیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، دنیا کے اندر جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں انی لا اغنی کی یوم القیامہ، میں تمہیں قیامت کے دن کسی کام تمہارے نہیں آؤں، اللہ کی پکڑ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وہ نبی جو اپنے خاندان کو یہ بات کہہ رہا ہو، جو اپنے بیٹی کو، اپنی لاڈلی کو یہ بات کہہ رہا ہو، اور آج ہم للو پنچو نہ جانے کہاں، نہ کوئی کچھ عطا نہ کوئی پتہ، اپنے آپ کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ ہم جنتی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اگر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اس طرح ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، حدیث میں بتایا ہے، صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے جیسا بتایا ہے، آپ کو مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، انشاءاللہ ضرور آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے صرف دعویٰ کیا اور اس کی دلیل نہیں رہی، اس کا ثبوت نہیں پیش کیا، اور وہ چیز غلاظت میں رہے آپ، تو یاد رکھو وہ کوئی کام آ سکتا، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فلانا علامہ کام آئے گا؟ اکیلے آئے ہو، اکیلے قبر میں جاؤ۔ ہماری دعوت اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، چاہے مانو، چاہے گالی دو، چاہے اپنا جہنم بناؤ۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مومن ہیں، الحمدللہ، بنو۔ کون کہتا ہے آپ کافر ہیں؟ کون کہتا ہے کہ آپ مومن، آپ ایمان کا دعویٰ نہ کریں؟ لیکن عزیزان گرامی، وہ جو اصول ہیں، وہ جو ضابطے ہیں، وہ جو کسوٹی ہے قرآن و سنت، اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر کے ذرا کبھی دیکھ تو لو آئینے میں۔ صرف بڑے خوبصورت ہیں ہم، بڑے خوبصورت ہیں ہم، بڑے خوبصورت ہے، اور چہرہ پورے چیچک سے بھرا ہوا ہے، یہاں دبا، وہاں داغ، وہاں کھڈا، وہاں سب کچھ۔ آئینہ دیکھو، پتہ چلے گا کہ آپ کو کہاں کہاں عیب ہے آپ کے۔ یہ قرآن و سنت آئینہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا ہے؟ آئینہ ہے، آئینہ۔
ان آئینوں میں ہمیں آپ کو سب کو دیکھنا ہے. دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے داعی ہوں گے، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. جو ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہے گا وہ اسی جہنم میں اس کو ڈال دیں گے. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، ہے صحابی کہتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا ہمیں نشانیاں بتا دیں، وہ ہوں گے کون لوگ، کہاں سے آئیں گے، وہ کیا پہچان ہوگی؟ قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، آپ نے فرمایا وہ ہماری ہی لوگوں میں سے، ہماری ہی ملت میں سے ہوں گے. بعض محدثین کہتے ہیں اس سے عرب مراد ہیں، یہی عرب ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرمایا ہماری زبان بولیں گے، یعنی یہی عرب ہوں گے، ہماری ہی زبان بولنے والے. عجم کی تو بات ہی الگ تھی اس وقت جب آپ نے یہ بات فرمائی. عجم کی تو بات ہی الگ، جب ورجنل مال کا اس میں ڈپلیکیٹ یہ ہو سکتا ہے تو عجمی بیچارے تو بڑے دور ہیں، گونگے بہرے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. ان میں کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے خالص الخلوص اپنی قوم کے بارے میں فرمایا ہماری زبان بولنے والے ہماری لوگوں میں سے ہوں گے، جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. آؤ اختلاط کی طرف، بے پردگی کی طرف، بے حیائی کی طرف، گانے بجانے، قومیت، زبان کے، نسل کے نام پر تفرقے، بدعات، کفر، شرک، تصوف، یہی سب پھیلائیں گے دنیا کے اندر. ہمارا یہ حال ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. یعنی جہاں سے دین اٹھے گا وہاں یہ حالات پیدا ہوں گے جہاں سے دین نکلا ہے. یہ سارے چاہے جانتے ہوں یا نہ جانیں یہ حدیث کے مصداق ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. یاد رکھو، کوئی بھی بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، فقیر ہو، راجہ ہو، مہاراجہ ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی، اگر امت محمدیہ کو نبی کی تعلیم اور ہدایت اور سنت کے علاوہ ہٹ کر، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، اخلاق سے ہو، معاملات سے ہو، کسی بھی چیز سے، اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف دعوت نہیں دیتا. اور جو ان کے اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں وہ انہی کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں. اس لیے ہوش کے ناخن لو اے پوری دنیا کے مسلمانوں. دین بہت سوچ سمجھ کر حاصل کرو، کہیں عقیدت و محبت کے دھارے میں بہہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی طرف چلے جاؤ. اس لیے رہبر و رہنما وہی ہوگا جو رہبر اول، قائد اعظم، حکیم الامت، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ چلے گا. دعویٰ ہی نہیں، اس کا عمل بھی وہی ہوگا. یاد رکھو. قال، آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہی لوگوں میں سن کے. قلت، میں نے کہا فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اے اللہ کے حبیب اگر ایسا ماحول ہم پا جائیں، یعنی اتنا ڈر تھا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی زمانے میں یہ حالات نہ. جو صحابی رسول کہتے ہیں اگر ہمیں مل جائے تو میں کیا کروں ایسے وقت میں، ایسا جب میں دیکھوں کہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے فتنے پیدا ہو گئے. تو قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامهم. اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اس کو مسلمانوں نے بنایا ہوگا، اس کے امیر کو، اس کے امام کو لازم پکڑنا، اس کے ساتھ رہنا، اس سے جدا نہیں ہونا، اس کے ساتھ رہنا. قلت، تو میں نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اللہ کے نبی لیکن اگر کوئی جماعت ہی نہ ہو مسلمانوں کی، کہیں نظر ہی نہ آتی ہو، نہ ان کا کوئی رہبر، امام، رہنما نظر آتا ہو، پھر اس وقت کیا کروں میں؟ قال، تو آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا. تو یہ جتنے فرقے لوگ بنے ہوئے ہیں، ٹولیاں، حذیفہ ان سب کو چھوڑ دینا، ان سب سے جدا ہو جانا، ان سے الگ ہو جانا. اللہ اکبر. ان سے کیا ہو جانا؟ الگ ہو جانا. وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ
असल शजरतिन, भले और दूर हो जाना, भले तुझे किसी पेड़ की जड़ खाना पड़े या उसे अपने दांतों से चबाना पड़े, चले जाना वहां अकेले। हत्ता युद्रिकल मौतु व अंत अला ज़ालिक, यहां तक कि वहीं मर जाना, उसी हालत पे मर जाना, यह बेहतर होगा इन फितने वाले जमातों और फिरकों में जो दुहात अला अब्वाब जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, इनमें मिलने से। ये हदीस पाक सही बुखारी के अंदर भी है और सही मुस्लिम के अंदर भी है। अजीज़ान गिरामी, ये एक वाज़ेह फैसला करती है कि ऐसे फितने पैदा होंगे, हमारा उस वक्त क्या किरदार होगा। नबी कायनात ने इस हदीस में बता दिया, कौमुन, ऐसे लोग होंगे जो यहदून बगैर हदी, जो मेरी तालीम से हटकर गैर दूसरी तालीम के ऊपर अमल करेंगे, वला यस्तन्नूना बगैर सुन्नती, और मेरी सुन्नत को छोड़कर किसी और की सुन्नतों के ऊपर वो तरीक़ों पर अमल करें। इसलिए वाज़ेह दावत और वाज़ेह तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और तमाम दुआत, उलमा, मुबल्लिगीन के लिए जो तबलीग और दावत के नाम पर उम्मत को गुमराहियत और दलालत के गड्ढे में ढकेल रहे हैं जहालत की वजह से, लाइल्मी, बेशऊरी की तरफ से, बदअकीदगी, तासुब, अपने अपने फिरके बना करके उम्मत को अपनी अपनी जमातों और फिरकों की तरफ दावत दे रहे हैं, और दावत देने के बाद उनको जहन्नम की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, जिनकी दावतों में शिरक है, कुफ्र है, इल्हाद है, बेदीनी है, चाहे वो दुनिया वाली जमातें हों या दीनी जमातें हों, जिनकी दावतों में चाहे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हों, इबाहियत है, बेशर्मी है, नाच है, गाने हैं, फिस्क है, फजूर है, शराब खोरी है, शराब नौशी है, बदकारी है, जिना है, जिना के अड्डे खोलते हैं, शराब के अड्डे खोलते हैं, लोगों को आजादियां देते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर शरीक हैं। इस हदीस के इस दायरे में सब आते हैं, चाहे वो ईमान और अकीदे के बिगाड़ने वाले दाढ़ी और टोपी रख करके मुल्ले हों, और चाहे वो दुनिया को बिगाड़ने वाले जिनाकारी बदकारी तरफ देने वाले क्लीन शो सफाचक, अपने आप को रईसुल वज़रा और फलाने वज़रा और हुकूमत और पुलिस और कुछ भी कहने वाले जो भी, ये सारे के सारे जो कुफ्र की तरफ, इल्हाद की तरफ, बेहयाई की तरफ, नबी की तालीम से हट करके जो दावत देते हैं, ये सारे के सारे इस हदीस में शामिल हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, होश के नाखून लेकर अपनी इस्लाह करो। अल्लाह हमें भी आपको इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी हदीस इसी फितने के ताल्लुक से, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याती अलन नास ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ी अलल जमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि एक ज़माना लोगों के ऊपर ऐसा भी आएगा कि उनमें दीन पर सब्र करने वाला, यानी दीन को मजबूती के साथ पकड़ कर चलने वाला जो सब्र करेगा, अल्लाह उसके रसूल की तालीम के ऊपर अमल करेगा, उसको कैसी कैसी अज़ियतें झेलना पड़ेंगी, ये अल्लाह के नबी ने बता दिया है। आपने फरमाया कल क़ाबिज़ी अलल जमरी, वो ऐसे ही होगा जैसे अपने हाथों में उसने कोई अंगारा पकड़ के रखा। हाथ में अंगारे का गोला आप ले लें, क्या हाल होगा। दीन के ऊपर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा। आज मजाक उड़ाते हैं लोग, ऊंची शलवारें, लंबे कुर्ते, दाढ़ियों का, पर्दों का, हिजाब का मजाक उड़ाते, उड़ाओ मजाक। बेईमानी का दावा करते हैं, और उससे बड़ी बुरी बला हमारे यहां जो है ये शिर्क की, अस्तग़फिरुल्लाह, जो तमाम बुराइयों में सबसे अजीम बुराई है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फख्र करते हैं ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये सूफी है, ये नक्शबंदी है, ये सोहरवर्दी है, ये फलानी है, ये ढकानी है। वो बदअकीदियां अस्तग़फिरुल्लाह कि यहूद और नसारा भी वो अकीदे नहीं रखते जो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अपने वलियों बुजुर्गों के नाम पर शैतानों के बारे में वो अकीदा रखा हुआ है, और आपस में लड़ रहे, मर रहे। वो कह रहा है तू हयाती है, वो कह रहा है तू ममाती है, वो कह रहा है तू जिंदीक है, वो कह रहा है तू मरदूद है। आपस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपस ही में एक ही मजहब के लोग, लेकिन आपस ही में एक गुत्थम, आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने का इनकार करते हैं। इन फिरकों को छोड़ो, इन जमातों से अलग होकर कुरान, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के पैरोकार बनो।
مسلمانوں الحمدللہ وہ دین آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقیناً تمہارے بعد میرے صحابہ تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، صبر اور برداشت کے دن آئیں گے۔ ان دنوں میں صبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل قبض علی الجمر، صبر کا مطلب ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے پکڑنا۔ دین پر صبر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاتھ میں انگارے پکڑنے کے برابر ہوگا۔ اور سنو، ان دنوں میں جو میری ہدایت پر میرے دین پر عمل کریں گے انہیں 50 لوگوں کے برابر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ بولو، 50 لوگوں کے برابر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ کچھ راویوں نے 50 سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملنے کا جو باقی بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ ان میں 50 ہوں گے یا ہم میں 50؟ بات سمجھو ذرا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو 50 کے برابر اجر پائیں گے، یعنی ان میں کوئی ایک آدمی اگر عمل کرے تو آپس میں 50 آدمیوں کے برابر اسے عمل کرنے کا ثواب ملے گا، یا ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں ہم میں 50 آدمیوں کے برابر، ہمارے جیسے لوگوں میں 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب اس بندے کو ملے گا جو اس وقت عمل کرے گا، یعنی صحابہ کے۔ اللہ عزیزان گرامی، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں اتنے الفاظ اور بھی زیادہ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اتنا بڑا اجر ملے گا، جو صحابہ میں 50 آدمیوں کے برابر، صحابہ کے 50 آدمیوں کے برابر اسے اکیلے ثواب ملے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری امت میں یا میری سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہوں گے، میری سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہوں گے، اور لوگوں کو سنت سکھائیں گے۔ لوگوں کو سنت، بولو لوگوں کو، ہائے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، بولو آمین۔ جو سنت بتائیں گے، نبی کی سنت یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، جو بدعت، شرک، کفر، الہاد، نہ ان کے خلاف شمشیر برہ ہوں گے۔ یہ لڑو مت، زندگی بہت مختصر ہے، جو مر گئے مر گئے، اپنی تو بنا لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تو جنت بنا لو۔ ارے ہم اگر تمہیں گمراہی کی طرف بلائیں گے تو ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اپنی طرح سب کو سمجھتے ہو، مال و دولت کے لیے دین بیچ کر کے کھا رہے ہو۔ ہم ایسے مال و دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، یاد رکھو، اپنی طرح نہ سمجھو۔ ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، تمہیں بھی دکھانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو شر دکھا اور اس سے بچنے کی روزی اور رزق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے جہنمی مبلغین اور جہنمی علماء، جہنمی دعات، جہنم کی طرف دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں کے شر اور مکر اور ان کے فتنے اور ان کی عیاریت و مکاریت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔